علیمان ہے زمانے داگر، علیدہ ہے ایمان ماں حسین دی۔ الصلاة والسلام بظہور الحجت القائم عجل اللہ تعالی فرج الشریف ناد علی مظہر العجائب تجدہ عونا لکا فی النوائب کل ہم و غم سید جلی بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد۔ نعرہ تکبیر۔ کم و بیش 1 سال ہو گیا آپ کی زیارت کیے ہوئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، 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 حسینیت۔ یا امام المنتظر، یا امام المنتظر، یا وارث خون عباس، یا وارث خون علی اکبر، یا وارث خون امیر قاسم، یا وارث خون سید عالمین۔ اعوذ باللہ القوی العلی العظیم من الشیطان الغوی الشقی الرجیم، بسم اللہ الغفی الولی الکریم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی شہنشاہ انبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین، خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود و نور اللہ فی کل مشہود، حجت اللہ الموجود المحیط بالمشرقین والمغربین، مدینۃ للمسکنین، شریک القرآن، وارث قرآن، مالک قرآن، مظہر الایمان، کامل الکفر والطغیان، دافع الظلم والعدوان، امامنا و امام الانس والجان، صاحب العصر والامر زمان۔ درود پڑھے شہنشاہ کے درود۔ ظاہر آل محمد، باطن آل محمد، قائم آل محمد، منتقم آل محمد، وارث آل محمد، نور آل محمد، برکت آل محمد، مسرت آل محمد، عید آل محمد، تنویر آل محمد، توقیر آل محمد، تعبیر آل محمد، تصویر آل محمد، بقیت الاولیاء، بقیت الاوصیاء، بقیت الانبیاء، بقیت الائمہ، بقیت اللہ فی الارض، صلاة المومنین، معراج المومنین، معز المومنین، مذل الکافرین، مذل المنافقین، امین مرتجس، امین ذوالفقار، شبیہ مصطفیٰ، عکس مرتضی۔ تکلیف نہ سمجھیں جو پیچھے پیچھے بیٹھے ہو، قدم قدم درود پڑھتے آگے تشریف لے آؤ۔ اور محمد و آل محمد بلند کر صلوات۔ اس مقدس منبر کا وارث، پاک ذکر کا وارث، علم کا وارث، لنگر کا وارث، جھولے کا وارث، ماتم کا وارث، ذوالجلال کا وارث، امام بارگاہوں کا وارث، ولیوں کا وارث، وسیعوں کا وارث، نبیوں کا وارث، آئمہ کا وارث، یتیموں کا وارث، مسکینوں کا وارث، غریبوں کا وارث، جس کا کائنات میں کوئی نہیں اس کا وارث، دنیا میں وارث، آخرت میں وارث، یعنی قبر میں وارث، حشر میں وارث، سلطان زمین و زمن، مرکز و محور کائنات،
امام مہدی وامہات طیبین الطاہرین صلوات اللہ سلام اللہ علیہ اجمعین ولعنت اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم وغاصب فضائلہم وغاصب ولایتہم من یوم الازل الى یوم الدین بسم اللہ الرحمن الرحیم نصر من اللہ وفتح قریب. اپنی زبانوں کو معطر کرو پاک درود کے ساتھ. جتنے بھی تشریف لائے ہو دعا گو ہیں کہ پروردگار آپ کا اس ذکر مقدس میں قدم قدم چل کے آنا، اس کا صلہ آپ کو زمانے کے امام کی معرفت کے طور پر دے. جتنے پریشان ہو، تکلیفوں میں مبتلا ہو، مالک الملک صحت عطا کرے تاکہ ٹھیک ہو کے اپنی حجت کے احسان کو یاد رکھ سکو. بڑا قابل قدر مجمع، مجھے آج بھی نہیں بھولتا سال پہلے والا خطاب. آپ کی محبت ہے، آپ کی حوصلہ افزائی میں پچھلی دفعہ بھولی. برائے حوصلہ افزائی قبلہ شاہ صاحب بلندر نعرہ حیدری. جتنے مقروض ہو قرض دینے اس ذکر کا صدقہ برکت امام زمان سے غیب والا آپ کے قرض ادا فرمائے. دنیا سے جتنے ورثاء چلے گئے سب کے لیے دعا ہے. جب 11 اماموں کی دستار کا وارث کریمیت اور شفیقیت کا دور حاضر میں مجموعہ سب سے زیادہ جلدی راضی ہونے والا مولا قدردان بیٹھے ہیں، اس لیے جولیوں میں ڈال رہا ہوں. سب سے زیادہ جلدی راضی ہونے والا مولا، جن کو شفیق پدر کے لقب سے یاد کیا جاتا ہے. ایک باپ جتنا اولاد پہ مہربان ہو، 70 باپ کٹھے ہو جائیں ایک مہدی کا پیار بنتا ہے. سبحان اللہ. اور اسی طرح 70 ماؤں کا پیار جب کٹھا ہو جائے، زمانے کے امام کا پیار، شفقت اور نگاہ بندی. جتنے ورثاء چلے گئے، جب یہ سرکار، یہ سلطان، یہ شہنشاہ تشریف لائے، مومن موالی حبدار عزادار قبروں سے کفن جھاڑتے ہوئے لبیک کہتے ہوئے سرکار کے لیے اٹھے. آمین ضرور کہیے گا. دنیا سے جانے سے پہلے اس ذکر کا صدقہ، ذکر والوں کا صدقہ، غازی عباس کے عالم کا صدقہ، مولا شہنشاہ کریم کربلا کی ذوالجناح کا صدقہ، دنیا سے جانے سے پہلے ہمیں معرفت امام زمانہ نصیب فرمائے. میں نے یہ دعا اس لیے اتنے واسطے دے کے کروائی ہے، دنیا کو اندازہ ہی نہیں معرفت امام زمانہ کے بغیر موت جہلیت کی موت قرار پاتی ہے. سبحان اللہ. کیا بات. نہ پڑھا ہوتا کتابوں میں نہ گزارش کرتا. سرکار سے پوچھا گیا مم ماتا ولم یعرف امامہ زمانے ہی ماتا میتت الجاہلیہ کا مطلب کیا ہے؟ سبحان اللہ. آپ کے چھٹے اور چوتھے بادشاہ نے فرمایا ہماری جد مل کے درود پڑھے. تھوڑی سی 2-4 تمہیدی باتیں پھر میں گفتگو کا آغاز کرتا ہوں.
सरकार फरमाते हैं हमारी जद ने ये फरमाया जो मारिफत इमाम ज़मान के बगैर दुनिया से चला गया वो जहलियत की मौत मर गया, इसके पीछे बहुत कुछ छुपा है। सरकार क्या लफ्ज़ जहलियत से क्या मुराद है? फरमाते हैं कुफ्र की मौत, शिर्क की मौत, इनकार की मौत। सोचता रहा साहब ज़की कि इमामुल कलाम कलामुल इमाम, सरकार ने ऐसे नहीं फरमाया। करबला पे जब निगाह गई 9 लाख में से अक्सर के पास अल्लाह भी था। क्या बात है, सुभान अल्लाह। मेहरबानी समझ रही, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तौहीद भी थी, नबूवत भी थी, नहीं थी? पढ़ते थे ना सरकार का कलमा। मारिफत नहीं थी तो जमाने के इमाम की नहीं थी। कोई बंदा साहिब अक्ल साहिब शऊर कह सकता है कि इनकी मौत, मरना तो है, इनकी मौत जहलियत नहीं? नहीं, सब कहेंगे जहलियत है। काफिर भी थे, मुशरिक भी थे। पता चला मार्फत इमाम ना हो, बंदा कलमा गो क्यों ना हो, काफिर होता है। बहुत मेहरबानी यार समंदरी, मेहरबानी यार, बहुत शुक्रिया। सुभान अल्लाह। नगेबे मेंबर भाई तवज्जो रखनी है। इरफान के मोती हैं, मार्फत के फूल हैं, झोलियों में समेटने की कोशिश करो। आप जानते हैं मेरी तबीयत से, मेरे मिजाज से वाकिफ है। जरा बराबर कोशिश नहीं होती मैं जाके दाद लूं या अपनी मजालिस पक्की करूं। यकीन जानिए 13-14 साल हो गए मेंबर पे आए हुए, कोशिश यही होती है काश जो आशिक रह गए वो पूरे हो जाए। क्या बात है, सुभान अल्लाह। सहजा की पुरानी मुलाकात है, ऐसे आपके इलाकों में कितना पड़ा है, सिर्फ यही होती है सरकार के आशिक पूरे हो जाएं, लोगों को समझ आ जाए मवद्दत किसे कहते हैं। क्या बात है जी, सुभान अल्लाह। भाई साहब बिस्मिल्लाह, मवद्दत किसे कहते हैं? अशरे अशरे पढ़ने वालों ने मिंबर पे मवद्दत पे पढ़े, हमसे पढ़े, बचपन से माँ की गोद से हम जिक्र आले मोहम्मद सुनते आए हैं, ऐसे है। लेकिन यकीन जानिए इन सारी बातों में हम सुन के भी सुन हो गए, मवद्दत न समझ सके। सुन हो गए, क्या बात है। सरकार ने फरमाया था ना कुल आसालकुम अलैहिन अजर लिल मुवद्दत फिल कुर्बा, फरमाया था ना। इसी पे 2-4 जुमले अर्ज करता हूं। कुछ नहीं, इनसे कह दें सिर्फ मवद्दत। आए तारीख की जानिब निकलते हैं, साहिबाने मवद्दत को ढूंढते हैं, उन्हीं से पता चलेगा ना मवद्दत किसे कहते हैं। सबसे पहले मिलकर सलमान को सलाम करते हैं, है लायक तहसीन, है लायक सलाम, क्योंकि सलमान ने मोहम्मदी है, मोहम्मद का सलमान है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। आम सलमान नहीं। जनाब सलमान, आप सुनते रहे सरकार की जबान से जो कुछ निकला, कुरान बना, हदीस बना। सरकार ने जो फरमाया कुल्ला सालुकुम, इसकी सही तशरीह आप बताएं। कहने लगे पहले ज़ेन नशीन रख लेना, मवद्दत हाथ फैलाने का नाम नहीं, हाथ ऊपर रखने का नाम है। ये ज़ेन नशीन रखना, फिर मैं तशरीह समझाता हूं। मैंने कहा जी सरकार समझाइए। तखय्युल में बातें शायर भी करते हैं, कभी हम भी कर सकते हैं जी। को परेशान हो जाए जी सलमान से बुखारी साहब कैसे मिले, हो सकता है ना, छोटी छोटी बातें हम बड़ी जल्दी अपने जहनों में ले आते हैं, हालांकि हमारे जहनों में सिवाय मौला के कोई नहीं होना चाहिए। हमारी टेंशनें, हमारी परेशानियां, हमारी तकलीफें, हमारी मुसीबतें, हमारे मसाइल सिर्फ इसी वजह से हैं कि हमारे ज़हन में, हमारे दिल में जो होना चाहिए था वो वैसे नहीं है। जनाब सलमान, मवद्दत का थोड़ा सा सिलसिला तशरीह करके फरमाइए। कहने लगे पहली बात ये है जो मैंने इनसे सीखा है,
جو میں نے ان کی باتوں پہ غور کیا ہے، سبحان اللہ. ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ میری سرکار نے مجھ سے کہا کچھ مانگ سلمان، کچھ مانگ سلمان، کچھ مانگ سلمان. انسان ہوں، 100 طلب ہوتی ہے، سوچتے سوچتے نہ مانگا. اگر کچھ مانگ لیا مودت کا جواب کیا دوں گا؟ کیا بات ہے، سبحان اللہ. جیو قبلہ، سبحان اللہ. میں نے کہا سلمان جب تو نے مانگا ہی کچھ نہیں، تیرے پاس تھا کیا؟ کہتے ہیں مولا جیو. میرا آقا، ان کے ہوتے ہوئے کائنات کی کوئی چیز ان کے برابر ہو سکتی؟ میں نے کہا واہ جناب سلمان تیری کیا بات ہے. کہتے انہوں نے خود میرا نام رکھا، روزبہ تھا انہوں نے سلمان بنا دیا، سلمان سے منا بنا دیا. مانگا نہیں. ابھی تک میں نے نہیں پڑھا تاریخ میں، پوچھنا علماء سے، مفسرین سے پوچھنا، کسی دن سلمان نے کہا سرکار میرا نام رکھے، کسی دن سلمان نے کہا سرکار مجھے منا بنائے. نہیں، سلمان کہتا ہے نہ میں نے نام رکھوانے کے لیے گزارش کی، نہ منا بننے کے لیے گزارش کی. خود ہی فرماتے ہیں تو روز بات تھا، اب تو سلمان ہے. تیری عقیدت، تیرا معیار بڑا کمال ہے. تو نے مانگا نہیں، ہم تجھے خود منا بناتے ہیں. سبحان اللہ. اچھا، اور سلمان کہنے لگا یہ مودت کی جزا ہے. جو مودت کا کمال یہی ہے، مالک سے مودت کی جائے اور وہ بن مانگے عطا کرے. سبحان اللہ. نہیں عرض کر، شکریہ ضرور. میں نے کہا اور تخیل میں باتیں ہیں. واجب اتنا میں معرفت کا موتی جھولی میں ڈالنے لگا ہوں. تخیل کی باتیں ہیں. میں نے سلمان سے پوچھا سلمان کیا تیرا کمال ہے منا اہل البیت؟ کہنے لگے میرا کمال یہی تھا، مجھے سرکار کا قرب مل گیا. میرا کمال سب سے بڑا یہی تھا کہ جو میں نے طویل انتظار کیا جناب عیسیٰ سے سن کر، پھر میں انتظار کرتے کرتے جو سرکار تک پہنچ گیا. میرا کمال یہی تھا کہ سرکار نے مجھے اپنے سے دور نہیں کیا. کیا بات ہے، سبحان اللہ. اچھا ایک چھوٹی سی بات ہے، کوئی مانگنے والا آ جائے، ایمان سے بتاؤ، یہ مثال بڑی دینے لگا ہوں، گہری بات ہے، سمجھ جاؤ تو بسم اللہ. مانگنے والا آ جائے، بار بار مانگے، جی یہ دے دو، جی یہ دے دو، دیکھو جی اپنے بچوں کا واسطہ دے دو، میں تم سے پیار کرتا ہوں، یہ دے دو. کیا کہو گے؟ مگرو لاؤ دے دو، یعنی دور کر دو دے دو. نہیں عرض کر پایا. ایسے چودہ دے دو، سرکار ہے دے دو، دور کر دو. ایک کہتے ہیں نہیں آپ، وہ چاہیے نہیں آپ، کہتے ہیں اس کو مگرو نہیں لانا، اینو میرے نال رکھنا ہے. دنیاوی ایک پست مثال کے ذریعے شاید میں آپ کے ذہنوں تک یہ بات پہنچا پاؤں. میں نے کہا سلمان تیرا کمال؟ کہتا کمال یہی ہے مجھے مالک مل گئے، مجھے آقا مل گئے، مجھے سردار مل گئے، مجھے شہنشاہ مل گئے. میرے دل میں وہ رہتے ہیں، جگہ ہی نہیں ہے دل میں کسی اور کو بٹھانا. کیا بات ہے، سبحان اللہ. تھوڑا اور آسان کرتا. بسم اللہ. میں نے کہا سلمان مانگا تو نے نہیں تھا، پر کیا منا بننا تیرا بہت بڑا کمال ہے؟ کہنے لگے وہ مالک ہیں، جب چاہیں جو چاہیں جسے چاہیں جہاں چاہیں عطا کر دیتے ہیں. سلمان خود بنایا، منا خود بنایا. میں نے کہا منا تو میں قابل نہیں ہوں، انہوں نے کریمی فرما دیا، اگر یہ فرما رہے منا تو 100 بسم اللہ. میں نے کبھی نہیں سوچا کہ میں منا ہوں. ہو سکتا ہے میں منا سوچتا میرے اندر فخر آ جاتا. میں کیا بات ہے، سمجھ رہی ہوں ایک نئے مزاج سے آپ کے ساتھ مخاطب ہوں. میں نے نہیں سوچا میں منا ہوں، مالک کا احسان ہے، انہوں نے فرما دیا. دیکھیں نا ہم وہ 4 مطلب حلقوں میں کھڑے ہو کے ماتم کر لیں، ہم کہتے ہیں ہم سے بڑا کوئی ماتمی ہے. واہ 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 واہ. ایسے ہے وہ تھا. ہم کوئی نماز 10 سال مسلسل پڑھ لیں، ماتھے پہ محراب بنا کے دنیا کو بتانا پڑتا ہے کہ دیکھیں ہم سے بڑا کوئی نمازی ہے. تھوڑی سی ولایت کی تھوڑی سی سمجھ آ جائے. یقین جانیے ممبر کی عظمت کی قسم، میں انتظار میں ہوں، آئیں میرے ساتھ علماء بیٹھے ہیں، ولایت پہ بات کرنے والے میرے ساتھ بیٹھے. ولایت کے بغیر چارہ نہیں، مگر ولایت وہ نہیں جو اتنی کمزور ہو. کیا بات ہے، جس ولایت میں یقین ہی نہ ہو،
जिस विलायत में जिंदगी शक पे गुजरती हो, जिस विलायत में बंदा वाली विलायत का चाहने और मानने वाला और बंदों को कहे दुआ कर, जियो सुभान अल्लाह। भाई बहुत शुक्रिया। कमजोर विलायत है। दोनों हाथ बुलंद करके नारे हैदरी। जियो सुभान अल्लाह। विलायत में बंदा किसी की कोठी कार घर दे के हसद करता फिरे, विलायत तो नहीं है। विलायत हो दिल में, अली इब्न अबी तालिब हो दिल में, बंदा अपनी निगाहों से गलत देखता फिरे, यह विलायत है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। मौला की इज्जत की कसम, मिंबर के तकद्दस की कसम, तौहीन विलायत है। विलायत कमजोर है, मजबूत करो। इतनी मजबूत होनी चाहिए कि तुम्हें देख के बंदों को पता चले अली कैसा था। क्या बात है, सुभान अल्लाह। लोग तुम्हें देखें, फख्र करें, हैरत का इजहार करें, भाई क्या बात है। उनके चाहने वाले अगर ये हैं तो वो कौन है? सुभान अल्लाह। तबीयतें घबरा तो नहीं गई? क्या बात है किबला, सुभान अल्लाह। दरूद पढ़ दे शहंशाह के। मोहम्मद वाले मोहम्मद। जनाब सलमान वाली विलायत का खूबसूरत तरीन फूल। सुभान अल्लाह। सलमान मांगा कुछ नहीं सिवाय मौला के। अच्छा, मैंने कहा सलमान मिन्ना तुझे मालिक ने बनाया, तूने कभी फख्र किया? कहने लगे नहीं, फख्र बनता ही नहीं। फख्र वालों के सामने फख्र कहां बनता है? सुभान मैं कहा सलमान अता कुनिंदा के कोई और करम तो सुना। कहने लगे मिजाज मोहम्मद बदला, मिन्ना भी खुद बनाया। सुभान अल्लाह। आगे एक दिन मिजाज बदला। फरमा रहे सलमान तू है हमारा आशिक, तूने हमेशा हमसे हमको मांगा, तूने कभी सौदा नहीं किया। तवज्जो, मार्फत का मोती आपकी झोलियों में डालने लगा हूं। सलमान तूने हमेशा हमसे हमको मांगा। सलमान तो खूबसूरत आशिक है, हकीकत समझ चुका है। सलमान क्यों ना हम तुझे दुनिया में जिंदगी में होते हुए महदी का कमांडर ना बना दे? नारे हैदरी। क्या बात है, सुभान अल्लाह। सदा जियो। क्या बात है किबला, सुभान अल्लाह। किसने रिक्वेस्ट की मुझे कमांडर बनाइए? नहीं, मुझे तखय्युल में फरमाने लगे मेरा मिन्ना बनना इतना कमाल नहीं जितना कायम का कमांडर बनना कमाल है। मैंने गुजारिश की जनाब सलमान, जनाब मैंने कहा बातें तखय्युल की है, बातें शायर भी करते हैं, हमें भी थोड़ा सा हक दीजिए। मैंने तो जी मेहरबानी जनाब, थैंक यू जनाब, बहुत शुक्रिया जनाब, शायर क्या से क्या कह जाते हैं, हम भी थोड़ा सा समझाने की खातिर, गुजारिश की खातिर। मैंने कहा जनाब सलमान कायम का कमांडर बनना कोई शक नहीं, बहुत बड़ी बात है, लेकिन ये कैसे समझने के बहुत आला है। कहने लगे देखे ना, जब महदी आएगा उस वक्त खाली मोहम्मद अकेला नहीं आएगा, खाली अली नहीं आएगा, कुल आल आएगी, 11 के 11 सरदार होंगे। एक वक्त में 14 की जियारत सलमान को हो जाए, और क्या चाहिए? नारे हैदरी। 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 रजत पे तो हर मोमिन का यकीन है ना। आपके छठे बादशाह का फरमान भी है, जिसका रजत पे यकीन नहीं वो हमारा शिया ही नहीं। रजत कहते हैं पलटने को, वापस आने को, दोबारा उठने को रजत कहते हैं। ये जो मोमिन तशरीफ फरमा है, जो मोमिन दिल में हसरत रखेगा काश मैं वो दौर देखूं, इस काश को हकीकत बनाने के लिए महदी उसकी कब्र पे आएगा।
मगर उसकी नहीं, ये ذہن نشین رکھتے جائے گا، اس کی قبر میں میرا مولا نہیں آئے گا جس نے مجلس پڑھنے کے بعد کہو مولا مسئلے حل کر، مولا پریشانیاں دور کر، مولا ٹینشنیں دور کر. مولا اس کی قبر پہ آئے گا جو مجلس پہ بیٹھ کے کہے گا مولا تیرا اتنا احسان، تو نے مجھے اپنا ہمسایہ بنا کے بٹھا دیا. اچھی لگے تو 100 بسم اللہ، نہ لگے تو میری طرف لوٹا دینا. باتیں حقیقت کی ہیں، دل میں اتر جائیں تو 100 بسم اللہ، نہیں تو آپ کا نصیب اور مقدر ہے. وہ اسی کی قبر پہ جو مجلس میں بیٹھ کے کہے گا امام مجھے اس جگہ بیٹھنے کا موقع ملا جہاں فرشتوں نے اپنے پروں سے صفائی کی تھی. سبحان اللہ. یقین جانیے یہ معیار کچھ اور ہے، ہم کھو گئے ہیں، تھوڑے سے پیچھے چلے گئے. ہمیں آگے آنا ہوگا. ہمارے پاس بہت قیمتی چیزیں ہیں جن کا ہمیں ادراک نہیں. غازی کا عالم اندازہ ہی نہیں، اس پہ نگاہ کا کیا کرم ہوتا ہے اندازہ ہی نہیں. مولا کی ذوالجلال سواری پہ نگاہ کا اندازہ ہی نہیں. امام بارگاہ میں قدم رکھنے کا. بھائی سجاد میں نہیں بتاتا ممبروں پہ، کبھی نجی گفتگو میں بیٹھے ہو تو بتاتا ہوں لوگ مس یوز نہ کریں. مولا قدم امام بارگاہ یعنی امام زمانہ کی بارگاہ. قدم پہلا پڑھتا نہیں، گناہ معاف. سبحان اللہ. اندازہ ہی نہیں. اس لیے تو گزارش کرتا ہوں جگہ جگہ جا کے، کئی مان لیتے ہیں، کئی کوشش کرتے ہیں کہ ایسا ہونا چاہیے. امام بارگاہ میں جوتیاں نہیں آنی چاہیے. MNA کی قالین پہ جوتیاں تو لے کے جا کے دکھاؤ. واہ واہ. نہیں آنی چاہیے. باہر ایک چھوٹا سا باکس بنا کے ایک مومن کی ڈیوٹی لگا دے، بھئی ٹوکن دے دے جوتیوں کا، تاکہ امام بارگاہ کا تقدس بھی برقرار رہے اور کم از کم ہم ادب والوں میں شمار. کیونکہ کہا جاتا ہے بادب. اندازہ نہیں ہمیں. بات بھولی تو نہیں جہاں سے میں نے شروع کی تھی. بسم اللہ جی. میں شہزادی کونین پہ آتا ہوں. بسم اللہ تشریف رکھے. میری طرف متوجہ ہے. جناب سلمان مانگا کچھ نہیں سوائے مولا سے مولا کے. میں سمیت تمار نے مولا سے مولا مانگا. بوزر نے مولا سے مولا مانگا. کمبر نے مولا سے مولا مانگا. کسی نے سودا نہیں کیا. بزرگ تشریف فرما ہو، سن بیٹھے ہو، بڑے بڑے عرفاء، بڑے بڑے علماء، کسی نے مولا سے سودا نہیں کیا. سب یہی کہتے تھے آپ ہیں نا، آپ ہیں نا، آپ ہیں نا، آپ ہیں. کیا کمال ہے عاشقوں کا. محترم توجہ، نقیب ممبر، کیا کمال ہے عاشقوں کا. مجلس ہو حسین کی، تذکرہ ہو ان کا. بھائی مہربانی ہے، سلام ہے. کیا بات ہے آپ کی، کیا بات ہے. سمندری سلام ہے آپ پہ. تذکرہ ہو آل محمد کا، گفتگو ہو ان کی. کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے مولا سے مولا کو مانگا. ورنہ کتنی دنیا آئی، نام لے لے کے چلی گئی. شیعوں کا کمال یہی ہوتا ہے، جو شیعہ ہو ان کا تذکرہ مالک شیعہ کے ساتھ ساتھ رہتا ہے. نہیں عرض کر پایا. بھائی سجاد میں ایک جملہ آپ کی نظر کرنے لگا اور آپ کی مجلس کے توسط سے ہر مومن تک جہاں تک میری بات پہنچ جائے. آپ کے 11ویں امام کے سامنے ایک بہت طویل واقعہ ہوا، جس کے بعد سرکار نے پوچھا بتا اے عبد خدا بتا محب اور شیعہ میں فرق کیا ہے. مسکرا کے سرکار کے سامنے کھڑا ہو کے کہتے ہیں سرکار معذرت معاف کیجئے گا، مجھے نہیں اندازہ. کریمی آپ فرمائیں. سرکار فرماتے ہیں سن، جو محب ہوتا ہے وہ ہم سے محبت کرتا ہے، جو شیعہ ہوتا ہے اس سے ہم پیار کرتے ہیں. سبحان اللہ. محب ہم سے پیار کرتا ہے شیعہ سے. محب ہمیں چاہتا ہے شیعہ کو. بے مہربانی اب کھلے دل کے ساتھ صرف سر ہلا کے بتانا، سلمان محب تھا یا شیعہ تھا؟ ہیں جی؟ شیعہ تھا. متفق ہیں؟ ٹھیک ہے. سارے امیر المومنین کے عاشق محب تھے یا شیعہ تھے؟ شیعہ تھے. 72 قوم تھے، شیعہ تھے. بڑے آرام کے ساتھ سمجھا رہا ہوں، بزرگ تو جانتے ہیں، نوجوان بھائیوں کے اور بچوں کے ذہنوں میں بات بیٹھ جائے. 72 قوم تھے. بھائی مہربانی، بہت شکریہ. آئیں 72 سے پوچھ لیتے ہیں آپ کی شیعہ ہونے کا کمال کیا ہے. سبحان اللہ.
کہنے لگے ہمارے زمانے میں بھی زمانے کا علی جس کی شکل حسین تھی وہ ہمیں کہتا رہا مجھے چھوڑ دو، میں راضی ہوں، میں بیت واپس لیتا ہوں، میں جنت دیتا ہوں۔ ہم نے بھی اپنے زمانے کے علی کو جس کا نام اس دور میں حسین تھا، میں بار بار اشاروں میں اگلی میں نے بات سمجھانی ہے، آپ کی خدمت میں پیش کرنے اس لیے عرض کر رہا ہوں، ہمارے سامنے بھی سرکار کہتے رہے یہ لے لو، رضا لے لو، بیعت لے لو، جنت لے لو، مگر ہم نے کہا سرکار آپ ہیں نا، سبحان اللہ۔ وہ کہتے ہیں آتی بھی چیز بری نہیں لگتی، آپ مل کے 72 کے قدموں پہ جا کے خاک کو سلام پیش کرے، یہ ہے درس کربلا، ہے ہماری درسگاہ کربلا، کربلا یہ ہے درس کربلا۔ سردار جب مل جائیں، سردار کے ہوتے ہوئے کسی چیز کی وقت ہوتی ہے نہیں، ایک ایک عاشق یہی کہہ رہے ہیں آقا آپ ہیں نا، آقا آپ ہیں نا، آقا آپ ہیں نا، مولا آپ ہیں نا۔ صاحب ریاض القدس یہاں تک فرما گئے، وہ کہتے ہیں جب سرکار نے کہا نا جنت کی ضمانت دیتا ہوں، لوگوں نے کہا جنت مل گئی چلو، وہ کہتے ہیں 4 سال کی مولا حسین کے سینے کا تعویذ، روایت فرماتے ہیں جب بابا نے جنت دی نا لوگوں کو، لوگ جوگ در جوگ بابا کو چھوڑ کے جانے لگے، جنت مل گئی اب آگے کیا کرنا ہے؟ میں نے علماء اہل سنت سے اگر بھی پوچھا، میں نے کہا بتائیے جن کو سرکار فرماتے ہیں میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں جنت نہیں جائیں گے؟ انہوں نے کہا جائیں گے۔ پھر میرا سوال قوم شیعہ سے ہے، رکھو دل پہ ہاتھ، اگر چھوڑ جانے والوں کی منزل جنت ہے تو پھر 72 کی منزل کیا ہے؟ یہی تو بھائی سجاد اختر دور نہیں ہے چنیوٹی، کیا بات ہے، آپ کے تو قریب ہے، اختر در بطول سے ادنا لگایا کسی نے فتوہ، ہے ہمت کسی نے اسے فتوہ لگائے، جنت کو ادنا کر دیا، کہنے لگا تھوڑا سا عقل بلند کرو، کم ظرف ہو، تو نے خواہش جنت فضول کی، دروازہ بھی دیکھ، کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ ایک اور شاعر نے قلم اٹھایا، بھائی سجاد لیجئے گا نیاز، کمال کر دیا، کہتے تو نے انداز اسیری دیکھے ہیں انداز وفا نہیں شاید، تو نے انداز اسیری دیکھے ہیں انداز وفا نہیں شاید، کچھ پنچھی پنجرہ کھول بھی دو تو جایا نہیں کرتے۔ واہ 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 واہ، جیو سبحان اللہ۔ بھئی کیا بات ہے، مودت کی خوبصورت تصویر ہے، سبحان اللہ۔ ولایت کا حق ادا کیا، یہ ذہن میں نشین رکھیے گا، مودت اور ولایت آپس میں جڑی ہے، ولایت نامکمل ہے جب تک مودت نہ ہو، اور مودت ہاتھ پھیلانے کا نام نہیں۔ کلیہ دے جاؤں، کچھ ایسے بندے بیٹھے ہوں گے جو گھبرائے بیٹھے ہوں گے، جو پریشان بیٹھے ہوں گے، بخاری صاحب کہہ رہے ہیں بس ان سے ان کو مانگو، ان سے ان کو مانگو، ان سے ان کو مانگو، شہنشاہ کی عزت کی قسم سکھی ہو جاؤ گے۔ بے شک۔ جو مان لے تو بسم اللہ، جو نہ مانے اس کا نصیب اور مقدر ہے، میں کسی پہ زبردستی اپنی بات ٹھوس نہیں سکتا، سکھی ہو جاؤ گے، مولا کی قسم سکھی ہو جاؤ گے، نماز میں کوئی خیال نہیں آئے گا۔ میں نے نہ پڑھا ہو تو سجاد بھی میں ممبر پہ نہ کہتا، پوری علمی ذمہ داری معصوم سے پوچھا گیا، مولا ہماری نمازوں میں خیالات آتے ہیں، جو ہی مصلی پہ کھڑے ہوتے ہیں کبھی کوئی خیال دبوچتا ہے، کبھی کوئی خیال کرو، قربتاً اللہ کہنے سے پہلے تصور میں تخت امام زمانہ رکھو۔ کیا بات ہے جی، سبحان اللہ۔ افسوس نہیں ہے 2 رکعت کی نماز ہے بھول جاتے ہیں، سجدے 3 4، رکوع 3 4، قیام 3 4، اتنی سی نماز علماء کو بیچاروں کو محنت کر کے پھر توضیح لکھنی پڑ جاتی ہے، توجہ ہے، 3 رکعت 4 رکعت میں بھی ہمیں یہ خیال نہیں ہوتا، کملے سے کملے بندے کو کہنا 100 روپے گن، صحیح گن دے گا، توجہ ہے، کہ بنیادی وجہ یہی ہے، ہم کمزور ہیں، ہمارے پاس ولایت کمزور ہے، مضبوط نہیں، ہمیں یقین ہی نہیں، لوگوں کو کہتے پھرتے ہیں جناب ذرا مہربانی کرنا، دعا کرنا، بندے کے دل میں ولایت ہو، مودت سے بھرا ہو،
جو کہہ دے وہ بھی نہیں ٹالتا. بے شک. جو کہہ دے وہ بھی نہیں ٹالتا. جو کہہ دے توجہ ہے طبیعتوں میں گھبراہٹ تو نہیں ہے. تھوڑا سا میرا جو مزاج ہے میری طبیعت ہے. میں نے آپ کو پہلے گزارش کی ہے میری کوشش خواہش یہی ہوتی ہے کہ مومنین میں تبدیلی آئے. یہ نہ روٹین آج کی مجلس پھر کل کی مجلس پھر پرسوں کی مجلس پھر اگلا محرم پھر اگلا محرم پھر اگلا محرم اس کے بعد اعلان حضرات اعلان سنو فلاں دنیا سے چلا گیا اور آ جاؤ جی اس کا جنازہ اتنے بجے جنازہ پڑھے. اگلے دن جنازہ پڑھنے والے بھی یہی ہوتا ہے کہ جلدی کریں قبرستان سے نکلیں. اگلے دن قرآن کا ختم ہوتا ہے ختم ہو گیا اگلے دن اگلے سال برسی ہوتی ہے. یہی زندگی کمال نہیں ہے. میں چاہتا ہوں اللہ کرے ہر مومن ایسا بن جائے. میں نے کتاب میں نہ پڑھا ہوتا بار بار کہہ رہا ہوں میں اپنی پوری علم ذمہ داری کے ساتھ بھائی سجاد ہر مومن کم از کم ایسا بن جائے اپنی زندگی میں دل کی آنکھوں سے اپنے مولا کو دیکھے اور مرنے کے بعد بندوں کا نہیں مولا کا محتاج ہو. میں بہت شکریہ سمندری میں نے مشکل جملہ آپ کی خدمت میں آج کیا. کم از کم یہ معیار آ جائے سرکار. اچھا ایک اور عرض کرتا جاؤ یہ بھی آپ کی شیعہ کتب میں لکھا ہے بندہ عاشق ہو جائے وقت کے امام کا. وقت کے امام پہ واجب ہے جنازہ بھی پڑھے کفن بھی دے. مولا کی قسم نہ پڑھا ہوتا تو میں نہ بیان کرتا. کم از کم 3-4 واقعات تو میں کتابوں سے بیان کر چکا ہوں 3-4 مجالس میں. بندہ عاشق ہو جائے وقت کے امام کا. میں نے کہا نا سکھی رہو گے. یہی وقت ہے. یہی تو کیوں مل بیٹھے ہم. یہ مجلس کرانے کا کیا مقصد ہے. آپ مومنین کو دعوت دینے کا کیا یہی ہے نا کوئی تبدیلی آئے. یہی تو نہیں مجلس سنی بس ادھر گیا اس کا گلا اس کا گلا اس کا گلا ادھر نگاہ بد کی ادھر نگاہ بد کی ادھر نگاہ بد کی. نہیں یہ نگاہ بڑی کمال ہو گئی ہے. بیٹھے کہاں ہو. یہ زبان بڑی کمال ہو گئی ہے جو مولا کے ذکر میں بولتی رہے. یہ ہاتھ بڑے کمال ہو گئے جو مولا کی محبت میں اٹھتے رہے. ان ہاتھوں کا مس یوز ہو جائے ان نگاہوں کا مس یوز ہو جائے اس زبان کا. ٹھیک ہے یہ چیزیں بڑی لازم ہیں. توجہ کریں گے تو انشاءاللہ زندگی آسان سے آسان آسان سے آسان آسان سے آسان ہو جائے گی. بات کہاں سے شروع ہوئی تھی. عاشق ہمیشہ ان سے ان کو مانگتے ہیں. عاشق ہمیشہ ان سے ان کو مانگتے ہیں باقی ان سے سب کچھ مانگتے ہیں. شیعہ ہمیشہ ان سے ان کو مانگتے ہیں. نہیں عرض کر پائے بندے تھک گئے ہیں. تھوڑی ادھر ادھر کی باتیں کرتا اور علم جھاڑتا 4-5 قرآن کی آیت پڑھتا 10-15 حدیثیں پڑھتا. شکریہ ادا کرتا ہے پروردگار اس مومن کا کہ جو صرف آخرت کو طلب کرتا ہو. قرآن پڑھ کے دیکھنا اس پہ گفتگو نہیں کرتا لیکن ایک بات ضرور سناتا ہوں. ان کے گھر عطر کی کنیز نے دروازے پہ آئے ہوئے سوالی کو امیر المومنین کے کہنے پر روٹیاں دی تھی. دینے والی کا شکریہ ادا کیا تھا. جبرائیل نے جواباً شہزادی نے شکریہ واپس کر دیا یہ کہہ کر ہم نے تجھ پر تھوڑا احسان کیا ہم نے تو وجہ اللہ کا صدقہ دیا. ہم نے تو تجھے وجہ اللہ کا صدقہ. لو جی آج ہو جی آج 3 جمادی ثانی آج عہد کرتے ہیں آج کے بعد ہم کوئی بھی نیک کام کریں گے بندوں کو کہیں گے او بھئی ہم نے تم پہ احسان نہیں کی ہم نے تو وجہ اللہ. خدا کی قسم ختم ہو جائے گا. میں نے مجلس کرائی ہو میں نے مجلس سنی ہو میں نے ماتم کیا ہو میں نے زنجیر چلائی ہو میں نے لنگر کھایا ہو میں نے لنگر کھلایا ختم ہو جائے گا. یہ جو کچھ تھا وجہ اللہ. سبحان اللہ. یہ جناب فضا کی سنت ہے نا. ہیں جی
دل چاہ رہا ہے اسی پہ گفتگو. جناب فضا قرآن سے گفتگو فرماتے رہے. علماء سے سن بیٹھے ہیں, دنیا کا کوئی بھی سوال جواب قرآن سے ہے. فضا نے اس درس سے کچھ مانگا ہے؟ کیا مانگا؟ انہی کو مانگا. یہی تو کمال تھا جناب فضا کا. اللہ اکبر. کس منزل پہ میران شاہ جی فائز تھی جناب فضا, جو کہہ کے اوپر سے لنگر بھی منگوا سکتی ہے. چھپی ہوئی بات صرف اتنی ہے, ان سے ان کو مانگا. درود پڑھیں, ساتھ تشریف لے آئیں. جی جی آج ہے نا وہ سارے توجہ کرتے ہیں بھائی. بلندر صلوات. برائے خوشنودی امام زمانہ بلندر صلوات. بات پہنچ گئی ہے. ایک چھوٹی سی بات سنیں اور ایک شہزادی کا ایک فضائل کا واقعہ اور 2 جملے مسائل اور اجازت ہے. بھائی سجاد, میں آپ کا احسان کرنے نہیں آیا, میں حق کے مودت کی ادائیگی کے لیے آیا ہوں. اور انشاءاللہ آج کے بعد یہ مومن بھی مولا سے مولا کا سوال کریں گے, پھر میری تقریر کا فائدہ ہے. مولا سے مولا کو مانگے, اور یقین کرو یہ رکھتے کسی کا نہیں. تھوڑا سا یقین بڑا ہونا یہ نہیں رکھتے, عطا کر دیتے ہیں. عطا کو نہیں کبھی رکھتے نہیں. نعرہ لگتا ہے پوری دنیا میں حق کا سیدھا راستہ. صاحب زکی ادھر دیکھیے گا, حق کا سیدھا راستہ کیا؟ کربلا. شاباش. حق کا سیدھا راستہ. چھوٹی سی دنیا کی مثال کے ذریعے یہ راستہ سمجھ لو, اس کا نچوڑ سن لو, اور شہزادی کا ایک فضائل اور اجازت. راستے کس لیے ہوتے ہیں؟ مہربانی, آپ کا شکریہ سمندری, آپ نے احسان کر دیا. راستے منزل تک لے جانے کے لیے. اپنی مثال دیتا ہوں. میں ابھی چلا لاہور سے, درمیان والی مجلس کو چھوڑ دیتا ہوں. پوچھنے لگے شاہ جی کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے کہا جی سمندری. کہنے لگے جی کیوں؟ میں نے کہا جی مجلس پڑھنی ہے, مومنین کی زیارت کرنی ہے. ساری میری گفتگو ایک طرف رکھنا, یہ جملہ ضائع نہ کرنا. مائیں بہنیں بیٹیاں خصوصی طور پہ, بیٹا آپ کے لیے جملہ ہے. کہاں جا رہے ہیں جی؟ مجلس پہ. کیا کرنے؟ مجلس پڑھنے, زیارت کرنے. کس شہر میں؟ سمندری. ٹھیک ہے. اس کا مطلب شاہ صاحب آپ نے پہنچنا سمندری ہے. ٹھیک ہے. میں واپس چلا گیا. میں نے آپ کے سمندری کے سارے چوکوں کے راستے دیکھے, ساری گلیوں کے راستے دیکھے, بازار کے راستے دیکھ کے میں واپس چلا گیا. پوچھنے لگے شاہ جی کیسا رہا؟ میں نے کہا جی میں تو سمندری دیکھ آیا. سارا سمندری دیکھا, چوک کے راستے دیکھے, گلیوں کے راستے دیکھے, سارے سمندری کے راستے دیکھ آیا. کہیں گے شاہ جی افسوس ہے, تیرا جانا نہ جانا ایک ہے, تو منزل پہ نہیں پہنچا. تو منزل پہ نہیں پہنچا. کیوں بھائی؟ آپ کہہ نہیں کہتے شاہ جی کہ ہم سمندری جا رہے ہیں ذکر پڑھنے, مومنین کی زیارت کرنی. آپ نے ذکر پڑھا نہ مومنین کی زیارت کی, آپ ویسے واپس آ گئے. آپ کا جانا نہ جانا ایک ہے. راستوں میں پھر پھر کے, بے شک آپ نے سمندری کا سفر کیا, پیٹرول لگایا, دوڑ لگائی, پہنچے, واپس آئے. سمندری جانے کا تو فائدہ نہیں. آپ تو سمندری مجلس کے لیے گئے تھے, آپ کی منزل مجلس تھی. اب مجھے جواب دینا ضرور. حق کا سیدھا راستہ کربلا. کربلا آؤ, پھر کربلا راستہ ہے تو پھر تلاش کرو منزل کون ہے. بس سمندری اسی پہ بات کر کے میں اجازت لوں گا. اگر کربلا راستہ ہے پھر منزل کون ہے؟ پھر مجھے جانا پڑے گا جناب سلمان کے پاس, اور سلمان مجھے یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے میری منزل کا نام یا علی ہے. مصر میں تمہار یہ کہتا نظر آتا ہے میری منزل کا نام یا علی ہے. بوزر کمبر مقداد حذیفہ یمانی ہمارے یاسر یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں ہماری منزل کا نام یا علی ہے. 72 سے پوچھا تمہاری منزل؟ کہنے لگے یا حسین. میں نے کہا مہربانی کرو, یہ کیا کیا؟ علی کو چھوڑ دیا, علی کی ولایت چھوڑ دی, حسین کو کیوں پکڑ لیا؟ کہنے لگے مجبوری ہے. جس دور میں ہم ہیں اس دور میں علی کی شکل کو حسین کہتے ہیں. کاش کے اتر جائے تیرے دل میں میری بات. جس دور میں ہم ہیں اس دور میں زمانے کے
علی کو حسین کہتے ہیں. یہ بھی وہی شکل ہے، وہی خون ہے، وہی ذات ہے. ہماری مجبوری ہے جو زمانے کا محمد ہے اس کا ساتھ دینا ہی، اس تک پہنچنا ہے. تھوڑا سا سفر میں نے اور کیا نقب ممبر میں. پہلی بات تو بتا گیا، دوسری یہ ہے تھوڑا سا سفر میں نے اور کیا. کرتے کرتے میں ابو بصیر کے پاس پہنچا. میں نے کہا ابو بصیر تیری منزل؟ کہنے لگا امام جعفر صادق علیہ السلام. میں نے کہا ابو بصیر تو نے 5 امام چھوڑ دیے، تو نے علی مولا چھوڑ دیا، تو نے توحید چھوڑ دی، تو نے نبوت چھوڑ دی؟ کہنے لگا نہیں، توحید میرے دل کے اندر ہے، نبوت کو میں اپنے پاس رکھتا ہوں. ولایت نہ ہوتی میں صادق کا ساتھ کیسے؟ ایسے ولایت نے تو مجھے مجبور کیا جو میں امام جعفر صادق کے قرب میں رہا. سفر کرتے 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 احمد بن اسحاق قمی تک گیا. میں نے کہا احمد بن اسحاق قمی تیری منزل؟ کہتا امام حسن عسکری علیہ السلام. میں نے کہا ہیں 10 امام چھوڑ دیے؟ یہ بہت بڑی بات ہے، اپنا بھائی سجا دیے. پوری دنیا میں اس قسم کی باتیں جن کو میری نہیں سمجھ آتی وہ یہی گزارشات کرتے رہتے. کہتے ہیں بخاری صاحب نے صرف امام زمانہ کو ہی پکڑ لیا، باقی کو چھوڑ دیا، باقیوں کو تذکرہ نہیں کرتے. کوئی بات نہیں، جب سمجھ آئے گی تو انشاءاللہ وہ بات آئندہ ایسے نہیں کریں گے. بات سمجھنے کی ہے، ذہن کی گرہیں کھلنے میں دیر نہیں لگتی. توجہ میری طرف رکھیے گا، ذہن کی گرہیں کھلنے میں دیر نہیں لگتی. بھائی سجاد مجھے بھی جلدی ہے، آپ بیٹھ جائیں، آپ کہیں نہ جائیں، یہ بات کا نچوڑ سنیں اور میں اجازت چاہتا ہوں. دیر نہیں لگتی، ذہن کی گرہیں کھلنے میں دیر نہیں لگتی. سمجھ کسی کو نہیں آئی حقیقت کیا تھی؟ مم ماتا ولم یعرف امام زمانے ہی ماتا میتت الجاہلیہ. اس کے پیچھے چھپا کیا تھا؟ جس دن سمجھ آ گئی انشاءاللہ پھر یہ نہیں کہیں گے، پھر یہی کہیں گے علی نے بھی کہا تھا میرا بیٹا آئے گا، حسن نے بھی کہا تھا میرا لخت جگر آئے گا، حسین نے بھی کہا تھا ہمارا منتقم آئے گا، سجاد نے بھی کہا تھا میرا فرزند. ابھی نہیں عرض کر پایا. کتنے زمانے ہوتے ہیں؟ 3. ایک گزرا ہوا جس کو ماضی کہتے ہیں، ایک حال جس میں ہم چل رہے ہیں، ایک مستقبل جو آنے والا ہے. ارے بھی نوکری کیوں کر رہے ہو؟ میں جی کوٹھی بناؤں گا، میں جی گھر بناؤں گا، میں جی ایک اچھی گاڑی لوں گا. کاروبار کیوں کر رہے ہو؟ میں منافع کماؤں گا. توجہ میری طرف رکھنا، میرے پاس بھی وقت نہیں ہے، جہاں جہاں جگہ ملے مہربانی کر کے مومنین تشریف فرما ہوں. اچھا جی شادی کیوں کر رہے ہو؟ میں نسل بڑھاؤں گا. گھر کیوں بنا رہے ہو؟ میں گھر میں رہوں گا. یعنی جس میں رہ رہا ہے پلاننگ مستقبل کی ہے، پلاننگ مستقبل کی ہے. ابھی بھی سمندری نہ سمجھے اس کا نصیب اور مقدر. بھائی مہران شاہ جی کربلا ہو چکی، صفین ہو چکی، خیبر ہو چکی، 11 ائمہ تشریف لا چکے، مگر اب مہدی کے ساتھ آئیں گے. جاؤں امیر المومنین علی ابن ابی طالب پر. سرکار فرما رہے ایک دن کھڑے ہو کے مسجد کوفہ میں ممبر کے نیچے اتر کے اپنے صحابی کو کہتے ہیں سنو، یہاں وہ بیٹھے گا جس پہ مجھ علی کے ماں اور باپ قربان ہیں. لوگوں نے پوچھا آقا آپ کے ماں اور باپ قربان، آپ کے بابا وہ تو کون سرکار؟ فرماتے بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرے فرزند کا نام ہے مہدی. فرماتے ہیں آ کے ہماری عظمت آشکار کرے گا، ہماری حقیقت دنیا کو بتائے گا، دنیا بغیر شک کے قبول گاگیگی کو ذرا ذہن میں رکھنا ہے. اللہ کرے دنیا کو پتہ چل جائے دنیا کا مستقبل قائم کے ظہور میں چھپا ہے. اب صرف اس صورت میں قبر سے مومن اٹھ سکتا ہے جب نماز پڑھتے وقت بھی یہ کہے کہ میرا مولا میں نے نماز پڑھی، کرم فرما، مجھے قائم کا دیدار کرا. مجلس میں بیٹھ کے بھی کہے میرا مولا میں نے ذکر سنا، میں نے فضائل میں واہ واہ کی، میں مسائل میں رویا، میں کچھ نہیں چاہتا صرف تیرا دیدار. کوئی باتیں پہنچ رہی ہیں؟ اچھا بسم اللہ. بس سیدہ کائنات، ایک فضائل کا ٹکڑا، شہزادی کونین، سرکار صادق پاک تشریف فرما ہے. ایک بندہ نے سلام لکھا،
وہ کہتے ہیں سلام ہو میرا اس مخدوم کونین پر کہ جس کی رضا پر اللہ راضی اور جس کی ناراضگی پر اللہ ناراض ہوتا ہے. سندل نام ہے بندے کا. آ گیا سرکار کے پاس. سرکار یہ کوئی آپ کے گھر کے بارے میں بڑی بڑی باتیں سنتے ہیں. اب یہ اس دور کی بات ہے جب امام موجود تھے. بڑی بڑی باتیں سنتے ہیں سرکار آپ کے گھر کے بارے میں. آج تو ایک بات ہی نہیں سن لی. سرکار جس سے آپ کی دادی راضی اس سے اللہ راضی, جس سے آپ کی دادی ناراض اس سے اللہ ناراض. سرکار سمجھ نہیں آتی آپ کی دادی کو مرکز و محور ہے. مسکرا کے فرماتے ہیں قرآن پڑھتے ہیں؟ جی آقا پڑھتا ہوں. فرمایا پڑھ. اللہ ایک عام مومن کی ناراضگی سے ناراض ہوتا ہے اور ایک عام مومن کے راضی ہونے سے راضی ہوتا ہے. فرماتے ہیں اب جا کے سوچنا ایک عام مومن کا مقام یہ ہے تو امیر المومنین کی زوجہ کا کیا مقام ہے. بس دعا عہد پچھلی دفعہ بھی ہم نے تقسیم کی تھی, اب بھی آپ کو دے کے جائیں گے. بھائی سجاد کو کوشش کیجیے گا جن کے پاس ہے وہ پڑھیں, جن کے پاس نہیں تو وہ پڑھیں, لیں پڑھیں. حدیث کے ساتھ دعائے کمیل خیر و برکت کی دعائیں ہیں, مگر پوری مفاتی میں واحد دعائیں جسے دعائے عہد کہتی ہیں, جس کے بارے میں فرمان ہے جو مومن کم از کم 40 دن دعا عہد کی تلاوت کرے گا یا کرے گی, میں وعدہ کرتا ہوں اس کی قبر پہ ہمارا قائم آئے گا. وہی سجاد کو دے کے جائیں گے, وہ ضرور پڑھا کریں. سارے مومنین مومنات ضرور پڑھا کریں اور ترجمے کے ساتھ پڑھا کریں تاکہ تمہیں سمجھ آئے اس کے پیچھے مقصد کیا چھپا ہے. صبح صبح اٹھ کے امام کو سلام کیا کریں. بڑا آسان کام ہے امام کو اٹھ کے یاد کر کے سلام کرنا, کو مشکل نہیں ہے. جن کی شریعت میں سلام کرنا سنت ہے ان کی شریعت میں جواب دینا واجب ہے. اور کوشش کرنا ہے آج 3 جمادی ثانی عہد کر کے جاؤ مجلس سے کہ آئندہ اپنی آنکھوں کو خراب نہیں کریں گے. پاک و پاکیزہ جس طرح ایک مولا کو مومن چاہیے ویسے ہم زندگیاں گزاریں گے. سردار اچانک آ گئے تو پیچھے رہ جانے والوں میں سے نہ ہو جائیں. اللہ کی رضا میں سیدہ کی رضا چھپی ہے. 3 جمادی ثانی کا دن پوری دنیا میں مومن اس لیے مناتے ہیں, اس کو ناراض کیا گیا جس کے لیے محمد کئی دفعہ کھڑا ہو جاتا تھا. اللہ اکبر. اس شہزادی کو ناراض کیا گیا. کسی بندے نے سلام لکھا ہے, کہتے سلام ہو میرا اس شہزادی پر, رسول کا ہر فعل امت کے لیے سنت بنا مگر یہ فعل امت کے لیے سنت نہ بنا. کوئی باپ اپنی بیٹی کے لیے کھڑا نہیں ہوتا. آگے کہتے ہیں سلام ہو اس شہزادی پر جس کا بابا یہ کہتا تھا میں بیٹی کے لیے کھڑا نہیں ہوتا, میں بطول کے لیے کھڑا. جو باپ اپنی بیٹی کے لیے ہر دفعہ آنے پہ کھڑا ہو جائے, اس بیٹی کو امت نے کتنی دیر دربار میں کھڑے رکھا. روتے بھی آؤ, دعا مانگتے ہو, اللہ کرے ان مظلوموں کا وارث جلدی آئے. کتنا سفر تھا پڑھا میں نے کتب میں, صرف 25 قدم, اس سے زیادہ نہیں. 22 یا 25 قدم شہزادی گھر سے دربار میں آئی. 25 قدم کا سفر شہزادی نے کیا. ملکہ شام اون محمد کی پاک والدہ میں نے اپنی زندگی میں اپنی ماں کا نام لقب سے پکارا ہے. میری ضمیر کو حیا آتی ہے, مجھے غازی عباس سے ڈر لگتا ہے. میں کسی کا ذمہ نہیں لیتا کیونکہ میرے مولا نے اپنی 32 یا 34 سالہ زندگی میں آقا زادے کے علاوہ کوئی لقب نہیں پکارا. میں کسی کا ذمہ وار نہیں. ہر ایک کی اپنی مرضی, ہر ایک کا اپنا ضمیر, ہر ایک کی اپنی طبیعت, ہر ایک کا. سرکار غازی عباس علمدار
آقا ذاتی ثابت کرے کوئی بندہ ہے کوئی محقق لے آئے کہ غازی عباس نے آقا ذاتی کے علاوہ کچھ کہا ہو. کبھی کبھی سوچتا ہوں ان شہزادیوں کو آقا ذاتی کہنے کے لیے بھی غازی عباس بننا پڑتا ہے. بندہ بوڑھی بھی ہو جائے ماں اماں امی ماما ایسے ہے ڈر لگتا ہے. غازی عباس جلال بہت ہے ہمیں اندازہ نہیں ہم پتہ نہیں کیسے کیا کر جاتے ہیں ہمیں اندازہ نہیں ہوتا. اور جہاں تک یہ بات اکثر ممبر سے کی جاتی ہے کہ نبیوں کو حکم تھا شہزادی کا نام لے ممبر پہ کھڑے ہو کے اعلان کر کے کہہ رہا ہوں شہزادی کا نام لینے کے لیے بھی اولو العزم پیغمبر بننا پڑتا ہے. اور یہ روایت آپ سن چکے ہو کئی دفعہ پڑھی گئی ہے. سید سجاد سے کربلا کے واقعے کے بعد پوچھا گیا تھا مولا سب سے زیادہ دکھ کہاں ہوا؟ فرمایا ملعون کے دربار میں جب پھوپھیوں کے نام لیے گئے. غیرت کا معاملہ ہے کوئی بات عام نہیں ہے. ملکہ ہائے کونین ہے مخدومہ ہائے عالمین ہے شہزادیاں کون و مکان ہے. 25 قدم کا فاصلہ شہزادی شام ملکہ شام جناب عبداللہ کا حرم علی کی علی بیٹی. کچھ آبا پڑھ جاتے ہیں شہزادی پہچان نہیں پائی ماں کو. ایسا نہیں ہو سکتا عالمہ غیر معلمہ ہے پہچانا ہے. ایک سوال کیا ہے بڑا دل دکھے تو کہنا اللہ جائے. ماں کو دیکھ کے کہتی اماں اماں 25 قدم میں سر کے بال سفید ہو گئے. صرف 25 قدم میں. معظم کائنات ام ابیہ صلوات اللہ سلام اللہ علیہ رو کے فرماتی ہیں میری شہزادی سر کے بال سفید ہونے کے پیچھے تیرا دربار تیرا بازار. سر کے بال سفید ہونے کے پیچھے حسن کا زہر حسین کی شہادت چھپی ہے. بھلے دربار میں دیکھا یوں آنے والا وقت. بس ایک سلام سنو اور سلام اجازت. ایک بندے نے سلام کمال لکھا ہے ضرور مولا کو پکارو یہی وقت ہے. سرکار کا بھی فرمان ہے شیعو جب میرے گھر کا گریہ بلند ہو میرے ظہور کی دعا کیا کر. سلام کر کے کہتے سیدہ کائنات میں تجھے کیا کہوں. کوئی بندہ بھی دنیا سے جانے سے پہلے یہ وصیت نہیں کرتا میرے جنازے کا اعلان نہ کرنا. اللہ مان اللہ آپ واحد کائنات کی مظلومہ ہیں وصیت کر کے گئی یا علی میرے جنازے کا اعلان نہ